بے شک زندہ باد زندہ باد. لیکن حضرات گرامی وقار ہم کہتے تو ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن ہم خود شرعی فیصلے کی طرف توجہ نہیں دیتے. آئے ذرا دیکھیں آج بہت سارے گھروں کا سکون اس بنا پر چھن چکا ہے. اس حالات پر سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ کہتی ہیں جب میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو حضور نے اپنی امت کو زندگی گزارنے کی جو تعلیم بخشی. اگر حضور کی زندگی ہم دیکھیں سرکار کی زندگی دیکھیں تو کبھی ہمارے گھر میں نہ اتفاقیاں نفرتیں نہ پھیلیں. مدینے والے مصطفیٰ آج بہت سارے گھروں میں یہ مسئلہ ہے ایک میاں ایک بیوی لڑ رہے آپس میں ایک عورت ایک آدمی لڑ رہے آپس میں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی حضور ہمارے ساتھ گھر میں ایسے رہتے ہیں. اگر آج ہم یہ کام کریں تو پھر ہم کو معاشرہ ہنسے گا اور ہم کریں گے بھی نہیں ہم کر بھی نہ اللہ توفیق دیتا. کہتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھریلو کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. 11 بیویاں کم و بیش آقا کریم علیہ السلام کی 9 بیویاں بیک وقت مدینہ منورہ میں موجود ہے سرکار کی اور 9 بیویاں بیک وقت گھر کے جو چولہے کے کام ہے جو کچن کے کام ہے ان کاموں میں سرکار اپنا ہاتھ بٹاتے تھے. اب محبت کے عالم یہ ہوتے تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں سرکار کبھی کبھی میں ایک پیالے میں پانی پیتی اور پیالے کے جس حصے پر میرے ہونٹ لگے ہوتے اسی حصے پر سرکار اپنا ہونٹ لگا کر پانی پیتے. حضور یہ کیا بتانا چاہتے ہیں تاکہ میرا کلمہ پڑھنے والے میری امت جو ہے وہ کبھی اپنے معاملات اپنے اپنے نفرتوں کے شکار ہو کر کے کہیں اپنے گھر کو دنیا ہی میں جہنم نہ بنا لے بلکہ میری یہ تاج گزار بن کر دنیا ہی میں اپنے آنگن کو جنت کا حصہ بنا لے. حضرات گرامی وقار اس لیے میرے دوستو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے آقا کی زندگی کو فالو کریں. یہ حضور کے بیویوں کے ساتھ حضور کے ساتھ افعال ہے. حضرات گرامی کے ہی سرکار کو کردار تھے اسی پر بس نہیں غلاموں کے ساتھ زندگی کے حالات دیکھیں. پھر ایک روایت اور دیکھ لیں حضور نے اپنے غلاموں کے ساتھ جو کیا پھر ان کے غلاموں نے کس طرح زندگی میں اسے اپنا کر کائنات کے ہر اس زمین پر اسلام کو پہنچایا جہاں لوگوں کا گمان نہیں جا سکتا تھا کہ کبھی روم میں بھی اسلام پہنچے گا کبھی شام میں بھی. حضرات گرامی وقار حضرت انس بن مالک کی ہی روایت ہے. آپ کہتے ہیں ہم لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے شریک سفر تھے سرکار اور کہا کہ صحابہ کہتے یا رسول اللہ کچھ کھانے کی حاجت ہے. ایک جانور ذبح کیا گیا. جانور جب ذبح کیا گیا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کسی نے کہا ہم روٹی بنائیں گے کسی نے کہا ہم روٹی بنائیں گے کسی نے کہا ہم کھان اتاریں گے کسی نے کہا ہم کھانا بنائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے. سرکار فرماتے میں جنگل جاؤں گا لکڑیاں کاٹ کر میں لاؤں گا. میں جنگل جاؤں گا لکڑیاں کاٹ کر میں لاؤں گا. یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے ہمارے ان احباب کے لیے بھی ہے یہ علماء مشائخ کے لیے بھی ہے یہ سب کے لیے بھی ہے کیونکہ حضور کی زندگی سب کے لیے ہے. فاتبعونی اس میں ہر طبقہ صوفی ہو درویش ہو قلندر ہو مستان ہو پیر ہو فقیر ہو اطاعت رسول سب پر لازم ہے. فاتبعونی یہ رب کا حکم ہے. حضور کے زندگی کا یہ گوشہ آقا فرماتے جنگل میں جاؤں گا لکڑیاں کاٹ کر میں لاؤں گا. صحابہ کہتے یا رسول اللہ یہ کام ہم کر لیں گے اور کیوں نہ کرتے. صحابہ تو حضور کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. بے شک صحابہ حضور کے وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے دیتے. صحابہ کی شان کا عالم تو یہ رہا. حضرات گرامی وقار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے باہر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کھچر شریف باندھا گیا. مدینہ پاک کا بڑا منافق جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا عبداللہ بن ابی وہ مدینہ پاک میں مسجد نبوی شریف میں رسول پاک پر طنز کستا ہے اور طنز کس کر کے اس نے ایک جملہ کہا. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اس کھچر کو مسجد سے دور باندھا کریں اس کی بدبو سے میں پریشان ہو گیا ہوں. حضور کچھ جواب دیتے کہ صحابہ کہتے ہیں اے منافق سن تو کیا کہتا ہے. حضور کے اس کھچر مبارک سے بدبو آتی ہے. اے ظالم جس طرح حضور کے کھچر شریف سے خوشبو آتی ہے ایسی خوشبو ہم نے کہیں نہیں سنا. میرے آقا کی یہ سواری تو مدینہ کی گلیوں سے گزرتی ہے تو وہ گلیوں میں. سارے صحابہ نے جواب دیا اور ایسا منہ پر تماشا پڑا اسے کہ وہ شرمندہ ہوا. حضرات گرامی وقار تو صحابہ اکرام اور یہ کوئی عشق اور محبت اور عقیدت میں مبالغہ نہیں کیا تھا. حضور کے جسم سے جو شے منسوب ہو گئی وہ بھی خوشبودار ہو گئی. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. انبر زمین ابھی ہوا مشک کا دوبار ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے. واللہ جو مل جائے میرے کل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. حضرات گرامی وقار سرکار فرماتے میں جنگل جاؤں گا لکڑیاں کاٹ کر میں لاؤں گا. اللہ اس بات کو پسند
कोई बड़ा बनकर बैठा रहे अपने छोटों के काम में हाथ डालकर। साइलो दामन सखी का थाम लो साइलो, हुजूर के दर का साइल सब, सरकार के दर साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। देखोगे 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 ये करम, कब देखोगे? आला हजरत कहते हैं देखोगे ऐ रज़ा हर काम का एक, लगे रहो ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को आराम हो ही जाएगा। यही वजह थी हजरत उमर फारूक आज़म हजरत ग्रामी जब एक हज या उम्रे से लौटे, मक्के शरीफ के उस मकाम पर पहुंचे जहां बचपन में ऊंट चराते थे, रोने लगे। हजरत ग्रामी वकार आपके गुलाम ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों रोते हो? कहा यही वो जगह है जहां मेरे वालिद आकर थप्पड़ मारते, मेरे वालिद सख्त मिजाज थे, यही वो जगह है जहां 4-6 ऊंटों को मैं नहीं संभाल पाता था। आज रूम में, मदाइन में, शाम में, इराक में हर जगह इस्लामी फौज, इस्लामी लश्कर मौजूद है। आज हर जगह इस्लाम मौजूद है। हजरत ग्रामी वकार आज लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। जब कल बिलाल हबशी ईमान लाए थे, बिलाल पर जुल्म हो रहा था, ज़ैद इब्न हारिसा को सताया जा रहा था, एक तरफ हुज़ैफा पर तंग किया जा रहा था, हजरत अम्मार को तकलीफ दी जा रही थी। उनकी आंखों के सामने उनकी वालिदा बीबी सुमैया को शहीद किया गया, उनके आंखों के सामने उनके वालिद हजरत यासीर को शहीद किया गया। सिर्फ 7 मुसलमान थे मक्के की जमीन पर। इतने कमजोर थे मुसलमान, इतने कमजोर थे कि किसी के गुमान में, किसी के ख्वाब में भी ये बात नहीं थी कि कभी रूम हमारा होगा। नबी ने फरमाया था कि अम्मार परेशान ना हो, यासीर परेशान ना हो। यहाँ तक कि हजरत उमर फारूक आज़म कहते हैं उस वक्त तो मैं कुफ्र के नशे में टहल रहा था, इधर बिलाल को ये बशारत बताई जा रही थी कि रूम फतेह होगा, शाम फतेह होगा। बिलाल हबशी कहते जब हम ये कुफारे मक्का से कहते तो हमारा मजाक बनाया जाता कि क्या ख्वाब देख रहे हो, रूम से दुनिया की कोई ताकत नहीं टकरा पाई है। जो खालिद इब्न वलीद रूम की बशवका, रूम की फतेहयाबी की बशारत को सुनकर मक्के में हमारा मजाक बनाते थे, उनको क्या पता था कि रूम में तो लश्कर भेजा जाएगा, उसका अमीर मैं ही बन गया। उनको क्या, लेकिन ये निगाह मुस्तफा है मेरे नबी, जो कुछ देख रहे थे सारी चीजें बता रहे थे। और हुजूर की एक एक बात सच है, एक एक बात हक है। फरमाने मुस्तफा इस तरह पूरा हुआ है। आज हजरत उमर फारूक आज़म जब शाम की सरजमीन पर दाखिल हो रहे, पूरा शाम सजा दिया गया है। ये उमर फारूक आज़म का, चलते चलते इस रिवायत को देखो, ये उमर फारूक आज़म के शाम का दूसरा सफर था। एक हालत कुफ्र में था, एक हालत ईमान में है। जब हालत कुफ्र में था तो ताजिर बनकर गए थे, आज जब हालत ईमान में है तो पूरी उम्मत के हाकिम बनकर गए हैं। आप अमीरुल मोमिनीन हैं। जब शाम की सरजमीन पर दाखिल हुए आप, पूरा शहर सजाया गया है, लोग इस्तकबाल में अमीरुल मोमिनीन आए हैं, अमीरुल मोमिनीन आए। जरा देखने अंदाज देखे, अंदाज देखे। आप पीर का बेटा पैदा होते ही पीर बन जाता है, आप पीर का बेटा पैदाइशी तौर पर हाथ चुमाने लगता है। उमर फारूक आज़म की चौखट को सलाम करो, उनके ताज से जिंदगी की भीख मांगो। हर खानकाह के सच्चा कान को चाहिए अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी को अपनी जिंदगी का रोशा। उमर फारूक आज़म सैयदना अमीरुल मोमिनीन जब चल रहे तो देखा कि लोगों पर मुजाहिदीन के ऊंट बंधे हुए हैं। चलते चलते अचानक ऊंट पर निगाह पड़ गई, एक ऊंट पर निगाह पड़ गई और फौरन पूछा ये ऊंट किसका है? ये बड़ा फरबा है, बड़ा मजबूत है, इसके अंदर चर्बी ज्यादा है, ताकतवर है। लोगों ने कहा हुजूर ये आपके बेटे अब्दुल्ला का ऊंट है। कहा बुलाओ अब्दुल्ला को, आपके बेटे अब्दुल्ला का ऊंट है, बुलाओ अब्दुल्ला को और मेरी कौम को जमा करो मेरे सामने। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कांपते हाथते आए, आए अमीरुल मोमिनीन वालिद बुजुर्गवार, तो कहा कि ये बताओ तुम्हारा ऊंट इतना मजबूत और सिपाहियों का इतना मजबूत, इतना फरमान नहीं है, ये जानवर इतना मजबूत क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन का बेटा समझकर और बेटे का ऊंट समझकर तुम्हारे ऊंट को लोग चारा ज्यादा देते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं इसका फायदा तुम उठा रहे हो कि मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूं, उमर फारूक आज़म का बेटा हूं? कहा अब्बा जान ऐसा नहीं है, मैं कुछ नहीं करता हूं। लोगों से कहा कहीं तुम लोग इस वजह से कोई ऊंट को चारा ज्यादा नहीं देते? कहा खबरदार ये मत समझना कि अब्दुल्ला मेरा बेटा है, इस बिना पर इसके ऊंट की कदर ज्यादा की जाए। हजरत ग्रामी वकार इतना कह करके हजरत उमर फारूक आज़म ने कहा जिस तरह मेरी नजर में हर सिपाही इस्लाम के है, ऐसे ही मेरा बेटा भी अब्दुल्ला सिपाही है। इसके अलावा अब्दुल्ला की अहमियत अमीरुल मोमिनीन उमर की निगाह में और सब मेहनत करते हैं, अब्दुल्ला को मेहनत करना पड़ेगा। जैसे जिस चारा सबके जानवर को दिया जाता है वही चारा अब्दुल्ला के जानवर को दिया जाता है। जिंदाबाद। ये हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात बाबरकात है।
اور حضرت عمر فاروق اعظم پھر اسی شام کی زمین پر رونے لگے. تو رونے کی وجہ آپ سے پوچھی گئی تو کہا کہ ایک دن ایسا تھا، ایک وقت ایسا تھا جب میں شام میں آیا تھا، لوگ کوئی میرا سامان نہیں خریدتے تھے، کوئی میری طرف توجہ نہیں کرتا تھا، لیکن آج توجہ سے سن لے، آج پورا شام میری اطاعت میری محبت میں کھڑا ہے. لوگوں نے کہا حضور یہ کس وجہ سے ہے؟ کہا یہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کی برکت رہی تو اور کیا ہے. اگر دنیا میں کبھی کسی کو عزت مل سکتی ہے تو فتبعونی حضور کی اطاعت. بے شک زندہ باد سرکار کی تابعداری ہے. آگے قرآن نے ہی کہا یحببکم اللہ. جب تک مدینے والے مصطفیٰ کی زندگی تمہاری زندگی کا حصہ نہ بن جائے تم اللہ کی محبت کو نہیں پا سکتے. اللہ تم سے محبت تب کرے گا جب تم حضور کے اطاعت گزار بن جائے. اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. ایک بات اور سن لیں، اپنی زندگی میں اپنے گناہوں سے معافی مانگا کریں، کثرت سے توبہ کریں، کثرت کے ساتھ توبہ کریں. معافی مانگنے والے بڑے کامیاب لوگ. فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. آج ہم توبہ نہیں کرتے، غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس غلطی کو پر توبہ ندامت کے بجائے، احساس ندامت کے بجائے اس کو ہم صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن توبہ کیا ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. توبہ کرنے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے، لیکن توبہ کے بدولت اسلام اس کے سر پر عزت کا تاج رکھ دیتا ہے. بس ایک روایت دیکھ لے، اسلام عزت کا تاج کیسے رکھتا ہے؟ توبہ کے بدولت، توبہ کے باعث، توبہ کے برکت کے بدولت. حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. امیر المومنین آپ لوگ تفریح کیوں کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ. انتشار، ماحول خراب کیوں کر رہے ہیں؟ بیٹھے رہے آپ لوگ، بیٹھے رہے. حضور کا ذکر سنے، سرکار کا ذکر سنے، ماشاء اللہ سبحان دل اللہ. تقریر سنو، تقریر. مدینے والے مصطفیٰ کے ذکر سے. حضور کا ذکر ہی ہے جو دلوں کا قرار ہے. بے شک زندہ باد سبحان اللہ. یہ وہ ذکر پاک ہے، کیسی کستوری کا نام ذکر مصطفیٰ ہے کہ نبی کی بات کرتے جاؤ خوشبو پھیلنے لگتی ہے. صوفیہ کہتے ہیں حضور کا ذکر جہاں ہوتا ہے حضور وہیں موجود ہے. بے شک بے شک بے شک. مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر جہاں ہو سرکار وہیں موجود ہے. اس لیے توجہ چاہتا ہوں، اسے حاصل رکھیں. آپ دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین، ابھی رمضان شریف ایک مہینہ پہلے گزرا، ایک مہینہ پہلے رمضان گزرا. شب قدر کے تعلق سے سیدہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ شب قدر مل جائے تو کیا کروں؟ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ شب قدر پاؤں تو کیا کروں؟ اگر میں شب قدر پا جاؤں تو حضور نے ایک لائن کی چھوٹی سی دعا 3 لفظ کی بتایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے بخش دے. یہ وہ عائشہ ہے جن کے بستر پر قرآن کی آیتیں نازل ہیں. وہ عائشہ ہے جن کے شان، عظمت اور طہارت اور پاکیزگی بیان کرنے کے لیے قرآن میں 17 یا 18 آیتیں نازل ہیں. یہ وہ عائشہ ہے جو محبوب رب العالمین ہے. جو وہ عائشہ ہے کہ سرکار کا وصال ہوا تو اللہ کے نبی کا سر مبارک آپ کے گود میں رکھا. یہ وہ عائشہ ہے حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے سرکار تو آقا نے ایک مسواک مانگا تھا. سیدہ نے جب مسواک دے دیا تو آقا نے مسواک کو اپنے دہنے مبارک میں رکھا، اس میں لعاب مصطفیٰ لگا ہوا تھا اور نکاحت کی وجہ سے جب اس کے باریکی کوچے نرم ریشے نہ بن سکے تو حضور نے دوبارہ سیدہ عائشہ کو دیا. اب عائشہ صدیقہ نے اپنے منہ سے اس کے ریشے کو نرم کیا مسواک شریف کو. جب نرم کیا تو جو لعاب مصطفیٰ تھا وہ عائشہ صدیقہ کے منہ میں. اب دوبارہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کو مسواک دے رہی ہے تو بلا کراہت حضور نے اسے استعمال فرمایا تو مجھے کہنے دیا جائے میرے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لے گئے تو عائشہ کے منہ میں لعاب مصطفیٰ تھا، نبی کے ذہن میں لعاب عائشہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ پاک باز خاتون سیدہ عائشہ صدیقہ. اب ان سے حضور فرما رہے ہیں کہ شب قدر ملے تو اللہ سے معافی مانگے. پتہ کیا چلا؟ معافی ہے کوئی بہت بڑی چیز جس کو مسلمان نے مانگنا چھوڑ دیا ہے. صوفیہ کی زندگی، اولیاء کی زندگی دیکھیں، غوث و خواجہ کی زندگی دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی دیکھیں، صحابہ کی زندگی دیکھیں. وہ اپنے پچھلے گناہوں سے رو رو کر ہر وقت معافی مانگتے، نادم ہوتے، شرمندہ ہوتے. لیکن آج ہمارے پاس تو نیکیاں نہیں، نیکیاں ہیں بھی تو اس میں گھمنڈ غرور ہے، اور غلطیاں ہیں تو پھر اس پر ندامت نہیں ہمیں. اس لیے ایک روایت دیکھ لے، رب نے کہا میرے محبوب کی اطاعت کرو. حضور خود فرماتے ہیں میں روزانہ 70 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں.
یہ امت کے لیے تعلیم تھی، امت کے گناہوں کی مغفرت کے لیے پڑھنا، ورنہ حضور سید المعصومین ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں مدینہ شریف کے بزرگ شخص حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرتے اے امیر المومنین، اے عمر فاروق اعظم، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا حضور میری ایک بیٹی ہے۔ کہا آپ کی بیٹی؟ کیسی بیٹی؟ کیا ہوا؟ کہا حضور اس کا رشتہ نکاح آیا ہے۔ تو کہا ٹھیک تو اچھی بات ہے، ایک باپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس فرض سے ادا ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا لیکن حضور ایک مسئلہ ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضور میری بیٹی سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگے۔ کہا کون سا گناہ کیا ہے؟ پھر یہ کہہ کر رونے لگے۔ کہا بتاؤ کون سا گناہ ہے؟ کہا حضور میرے زبان پر وہ لفظ نہیں آ پا رہا، میری بیٹی نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ کہا کہیں تمہارا اشارہ زنا کی طرف تو نہیں ہے؟ کہا حضور ہاں میری بیٹی نے زنا کیا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میری بیٹی زنا تو کی، زانیہ ہے، لیکن اس نے توبہ کر لیا ہے، لیکن مجھے پوچھنا یہ ہے جو میرا ہونے والا داماد ہے کیا اس سے بتانا پڑے گا کہ میری بیٹی نے زنا کیا ہے تب نکاح کروں؟ کیا اس کو چھپا کر نکاح کروں؟ کہیں رب کی عدالت میں گرفت میں تو نہ آ جاؤں گا؟ کہیں میری پکڑ تو نہ ہو جائے گی کہ ایک زناکار عورت کو پارسا بنا کر میں گھر سے رخصت کر دوں اور اپنے ہونے والے داماد کو نہ بتاؤں؟ اس آیت کے چھپانے کے عوض میں کہیں میری گرفت نہ ہو جائے قیامت میں۔ آپ اس مسئلے کو حل فرمائیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے کتنے بھولے ہو تم، کتنے بھولے ہو تم، جب تمہاری بیٹی نے توبہ کر لیا ہے۔ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے چاہو عمر اعلان کر رہا ہے مسجد نبوی کے ممبر سے کہ جا اپنی بیٹی کا نکاح کر، جس عیب پر اللہ نے پردہ ڈال دیا اسے تجھے رسوا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے توبہ کرنے والا پرہیزگار ہوتا ہے، جا اپنی بیٹی کا نکاح کر کے گھر سے رخصت کر، اور گنہگار سمجھ کر نہیں پرہیزگار سمجھ کر سبحان اللہ۔ آج بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر ماحول میں تماشا بناتے ہیں، لوگوں کی ماضی کی زندگی کو دیکھ کر اس کی عزت پر، اس کے ناموس پر حملہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ توبہ کر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے اس رویے کو بدلے ورنہ اسی ذلت میں ہم بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ اس سے میرے دوستو قرآن نے کہا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت کرے، ان کے اصحاب کی اطاعت کرے تاکہ اللہ تم سے راضی ہو، اللہ محبت کرے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں ہر معاملہ اطاعت صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز کا سجدوں کی لذت بھی وہی پاتا ہے جس کے پیٹ میں رزق حلال ہو، فیض بھی وہی پاتا ہے جس کے زبان سچی ہو۔ حضرات گرامی وقار، تلاوت قرآن کا نور وہی پاتا ہے جس کی نگاہوں میں حیا کا سرما لگا۔ پڑھتے رہو گے ایک رسم چلتی رہے گی، ایک رسم چلتی رہے گی، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ایک زمانے تک میں سوچتا رہا غوث پاک کے ولیوں کے سردار کے والد نے ایک سیب کی قیمت 12 سال چکا تھا۔ ایک سیب 12 سال، ایک سیب 10 روپے کا ہوتا ہے، 20 روپے کا ہوتا ہے، تو 4 دن خدمت کر دیتے۔ بڑے پیر کے مزار سے آواز آئی اے لوگوں، میرا نام عبد القادر جیلانی ہے، میرا لقب قطب المشرق والمغربین ہے، میں قطب الملائکہ ہوں، شیخ الانس والجن والملائکہ ہوں، تمام اولیاء اللہ کی گردن پر میرا قدم ہے۔ رجال الغیب میری چوکھٹ پر حاضر ہوتے ہیں، جناب خضر میری چوکھٹ پر آتے ہیں، میرے گھر آتے ہیں اور میرے خطاب کی محفل میں آتے ہیں۔ ولی آئے، مرسل آئے، خود حضور آئے، وہ تیرے باس کی محفل ہے یا غوث۔ لیکن اے لوگوں، یہ جو ساری چیزیں تم دیکھ رہے ہو اور تمہارے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ میرے والد نے 12 سال تک ایک باغ کی خدمت کی ہے ایک سیب کے عوض میں، سنو میں اپنے والد کو سلام کرتا ہوں، اللہ ان پر رحمت نازل کرے۔ اگر میرے والد ایک سیب کی قیمت 12 سال نہ چکاتے تو اللہ ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا نہ عطا کرتا۔ یہ اس میں حلال ہمیں اپنے رزق کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا اس پر۔ زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات گرامی وقار، اس لیے مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بکری کا دودھ پیش کیا گیا تھا۔ حضور نے 3 بار تحقیق کیا دودھ کہاں سے آیا، کہا حضور فلاں صحابیہ نے بھیجا، کہا پھر جا کر اس سے پوچھ کر آؤ کہاں سے بھیجا، کہا حضور اس نے اپنی بکری کا دودھ کر بھیجا، کہا پھر پوچھ کر آؤ بکری کس کی ہے، اس نے کہا صحابیہ نے یا رسول اللہ بکری میں نے خریدا ہے، میری بکری ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیا، تب حضور نے اس دودھ کو استعمال فرمایا۔
حضرات گرامی وقار، اس لیے یہ ہمیں چاہیے کہ اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنی خرید و فروخت کو تمام ان خرافات سے پاک کریں جس سے ہمارے بچوں کا مقدر خراب ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایمان کا قیام، حضور کی محبت کا قیام اسی سینے میں ہو سکتا ہے جس کی پرورش حلال غذا سے ہوئی، حلال غذا سے جس کی پرورش ہوئی۔ اس لیے حلال کھائیں، بچوں کو حلال کھلائیں۔ ایک بات اور دیکھ لیں، یہ فانی زندگی ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، دنیا کا مال اس کی زیب و زینت، تمہاری اولادیں، یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، جو کچھ باقی ہے وہ نیک اعمال، اچھے اعمال، اچھے اعمال۔ حضرات گرامی وقار، اگر انسان حلال کا سستا کپڑا پہنا ہے، معمولی کپڑا، تو وہی بادشاہ ہے، وہی فخر کا لباس ہے۔ اگر آپ سوکھا روکھا کھاتے ہیں، حلال کا ہے، تو وہی بڑی ڈش ہے، بڑی غذا۔ ورنہ بہت مہنگے جوڑے، بہت قیمتی جوڑے، بہت اچھی مہنگی ڈش آپ کھائیں، اگر اس میں حلال کی آمیزش نہیں ہے تو پھر اس کھانے پر لعنت ہے، آپ 1000 بار بسم اللہ پڑھیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ حضرات گرامی وقار، اس لیے ضرورت اس بات کہ ہم کو اپنے رویے کو بدلنا پڑے، ہم پہلے خود مسلمان بنے، اسلام نگاہیں مسلمان ہو، زبان مسلمان ہو، دل بھائیوں کا، پڑوسیوں کا نفرت پال پال کے، بغض، اناد، حسد، تکبر رکھے ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ فعل ابلیس نہیں ہے؟ حسد کیا ہے؟ نفرت کیا ہے؟ تکبر کیا ہے؟ کیا یہ چیزیں ہمارے اندر پروان نہیں چاہیے؟ غالباً ایک بزرگ ہمارے الہٰباد میں صوفی سلطان میں اضافہ فرما رہے تھے، قل یا ایھا الکافرون، محبوب کہو کافروں سے۔ میں نے کہا حضرت حضور کے دور میں سامنے کافر کھڑے تھے، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، عتیبہ تھا، کفار تھے، مشرکین تھے۔ آج ہم نماز میں کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، پیچھے سب مسلمان کھڑے، ہم کس سے کہتے ہیں؟ ہاں ہاں، زندہ باد زندہ باد۔ ہاں آج ہم فجر ظہر عصر مغرب میں کھڑے ہیں، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، محبوب کہو کافروں سے، جس کو تم پوچھتے ہو ہم اس کو نہیں پوچھتے، تمہارا خدا وہ ہمارا خدا نہیں، پوری صورت ہی کون کف کافر یہاں کون کون مشرک ہے؟ مسکرا کر جواب دیا، کہا بیٹا بات دراصل ہے، مسجد میں جب ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں وہاں کافر تو نہیں کھڑا ہے، لیکن کفر کا حصہ ہمارے اندر چھپا ہوا ہے، کفر کا اثر ہمارے اندر۔ یہ بغض، حسد کیا ہے؟ یہ تکبر کیا ہے؟ یہ ریا کیا ہے؟ یہ کفر کا حصہ ہے۔ تو جو اندر کافر چھپا ہے اس سے کہو کہ تیرا ٹھکانہ یہاں نہیں ہے، باہر نکل۔ بہت اچھا، تیرا ٹھکانہ یہاں نہیں ہے، باہر نکل، تیرا حصہ یہاں نہیں ہے، تو باہر نکل۔ یعنی اس سے کہو، یعنی اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، اپنے تکبر کو توڑ دو، حسد سے اپنے سینے کو پاک کر دو، کیونکہ اسلام کا قیام اسی دل میں ہوگا۔ اسلام کے عدد بھی 32 ہے، قلب 132 ہے، قلب کا عدد بھی 132 ہے، تو قلب اور اسلام کا گہرا ربط ہے، یعنی یہ آداب بتا رہے ہیں، اسلام قلب کے لیے ہے، قلب اسلام کے لیے ہے۔ اسلامی چولے سے ظاہر کو سجانا، کمال یہ نہیں ہے، دلوں کی گہرائیوں تک اسلام اتارو، روحوں کے اندر اسلام کو داخل کرو، جلوت بھی روشن ہو جائے گی، خلوت بھی روشن۔ بے شک بے شک، زندہ باد۔ حضرات گرامی وقار، ان فی جسد الاجساد مدۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ بے شک انسان کے جسم میں ایک گوشت تنخواہ ہے، وہ صحیح ہو جائے تو پورا بدن صحیح ہو جائے، وہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جائے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے وہ دل ہے، وہ دل کیسا ہونا چاہیے؟ میرے امام نے بریلی سے آواز دیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے، اور آقا کریم علیہ السلام کی، آپ کے اصحاب کی سچی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اہل سنت والجماعت پر مضبوطی سے قائم رکھے، اور جس کا سچا ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اسی پر اللہ ہم سب کو قائم رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے۔ بولنے سننے میں قصداً سہمن لفظاً مانن کوئی غلطی خطا ہو، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ بہت لوگ علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، صوفیہ بیٹھے ہیں، آپ میں سے بڑے نیک پرہیزگار لوگ بیٹھے ہیں، نیکوں کی موجودگی، نیکوں کی صحبت بھی باعث برکت ہے، رحمت ہے۔ آئیے پچھلے گناہوں سے معافی مانگے، آئندہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ کریں۔ کوئی ناراض ہو تو اس کو راضی کریں، باپ ناراض ہو تو راضی کر لینا گھر جا کے، امی ناراض ہو تو قدموں کو چوم لینا، کسی سے بات چیت بند ہو تو اس سے اپنا رشتہ محبت اچھا کرو، کسی کا حق آتا ہے تو اس کے حق کو ادا کرو، نہیں ادا کر سکتے تو معافی مانگ کر راضی کراؤ۔ موت کا فرشتہ کبھی بھی ملاقات کر سکتا ہے، یہ حقوق العباد اس کی گرفت سے نکلے، اور اللہ پاک سے آئے معافی مانگے، معافی مانگے، معافی مانگے۔ پڑھ لے میرے ساتھ مل کر پڑھے، استغفر اللہ استغفر اللہ، ارادہ پکا کرے، سچا کرے، توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ کوئی نہیں کہتا تھا بشر حافظ اتنے بڑے بڑی بن جائیں گے، کوئی نہیں کہتا تھا فضیل ابن عیاض مشائخ کے چشت کے افسر اعلیٰ بن جائیں گے، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ حبیب اجمی جیسا سود خور حسن بصری کا خلیفہ بنے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ابراہیم بن ادہم جیسا دنیا دار دریا کی مچھلیوں پر جا کر حکومت کرے گا، لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کی رحمت ایسے برستی
सूरज को उठाकर आफताब से ज्यादा रोशन कर देता। पढ़े मेरे साथ, पढ़े इरादा करें नेकियों की तरफ आने का। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहक़्क़ि शेख अब्दुल कादिर जिलानी व मा अलैना इल्ला अल-इस्लाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहतरम हज़रात, आज की इस पुरफ़तन दौर में जिस अज़ीम शान तकरीर की कौम मुस्लिम को ज़रूरत है, वैसी तकरीर आपने अल्लामा शहादत सदक़िबला से समाअत की। चराग़े शाम हैं ज़ुल्मत में जगमगाएंगे, इन्हें संभाल के रखना ये काम आएंगे। तकरीर मौज़ूआत के जिन शाहराहों से गुजर रही थी, उसकी तशरीह शेरी एतबार से किया जाए तो एक शेर ऐसा होगा कि सितम को सह के भी उल्फत के फूल बांटते हैं, सितम को सह के भी उल्फत के फूल बांटते हैं, ये तोहफे सिर्फ हमारे रसूल बांटते हैं। आप चाहे तो सुभान अल्लाह कह सकते हैं। सितम को सह के भी उल्फत के फूल बांटते हैं, ये तोहफे सिर्फ हमारे रसूल बांटते हैं। या दोस्तों, जिस गली में वो जख्म खाते रहे, जिस गली में वो जख्म खाते रहे, उस गली से वो रोज जाते रहे। जितने पत्थर बदन पे पड़ते थे, उतनी शिद्दत से मुस्कुराते रहे। जितने पत्थर बदन पे पड़ते थे, उतनी शिद्दत से मुस्कुराते रहे। और शेर सुने आप, हर एक नुक्ता मोहम्मद का, हर एक पारा मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर एक नुक्ता मोहम्मद का, हर एक पारा मोहम्मद का। कुरान पाक की सूरत में है जलवा मोहम्मद का। वो कूड़ा फेंकने वाली, वो पत्थर मारने वाले सभी बदले, मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। फिर तकरीर एक ऐसे मौजू पर आकर रुक गई जिसकी तशरीह इस शेर से करना चाहता हूँ कि मदीने पर आने वाले इस मिसरे को सुनने के बाद आप खामोश रहेंगे। मिसरा जब पूरा हो जाएगा, शेर पूरा हो जाएगा, तब सुभान अल्लाह करेंगे। मदीने पर फरिश्ते बारिश रहमत नहीं करते, मदीने पर फरिश्ते बारिश रहमत नहीं करते। अगर सरकार मक्के से हिजरत नहीं करते, मेरे सरकार मक्के से अगर हिजरत नहीं करते, उमर से काम लेना था खुदा को दीन अहमद का। उमर से काम लेना था खुदा को दीन अहमद का। उमर कैसे नबी के हाथ पर बैअत नहीं करते? जरा झूम के सुभान अल्लाह कहते हाथ उठा के। उमर से काम लेना था खुदा